السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم مشاہدین اور مشاہدات، دوی آف سلفیہ کی جانب سے منعقد کیے جا رہے اس دورے میں جس کا عنوان ہے نماز نبوی، نماز محمدی، آپ سب کا استقبال ہے۔ الحمدللہ 4 ایپیسوڈ 4 درس مکمل ہو چکے ہیں اور یہ 5واں درس ہے۔ آج اس دورے کا 5واں دن ہے۔ اب تک ہم نے نماز کے شروط اور ارکان کے تعلق سے گفتگو کی، اور گزشتہ درس میں نماز کے ارکان پر گفتگو چل رہی تھی، اور ہم نے یہ بات سنی تھی اور ہم سمجھی تھی کہ نماز کے 14 ارکان ہیں، اور ان 14 ارکان میں سے 10 ارکان کے بارے میں ہم نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ آئیے آج ہم بقیہ ارکان پر بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ، اور نماز کے واجبات اور نماز کے سنن اور وقت رہات و مکروہات پر بھی انشاءاللہ آج کے ایپیسوڈ میں گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو نماز کے جو بقیہ ارکان ہیں، رکن نمبر 11 اور رکن نمبر 12، وہ یہ ہے کہ آخری تشہد میں بیٹھنا اور التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھنا، یعنی تشہد میں بیٹھنا ایک رکن ہے، 11واں رکن، اور 12واں رکن یہ ہے کہ تشہد پڑھنا، یعنی التحیات للہ والصلوات والطیبات الی آخرہ پڑھنا۔ یہ دونوں چیزیں رکن ہیں، اور یہ رکن کب ہے انسان کے لیے؟ جب وہ تشہد میں بیٹھ رہا ہو 2 رکعت کے بعد یا 2 رکعت کے بعد یا 4 رکعت کے بعد، لیکن 2 رکعت کے بعد اگر وہ بیٹھ رہا ہے تو تشہد میں بیٹھنا یہ واجبات میں سے ہے، ارکان میں سے نہیں ہے، اس کا تفصیلی تذکرہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ لیکن آخری اگر سلام ہے، 2 رکعت والی ہی نماز ہو اور 2 رکعت میں ہی وہ سلام پھیرنا چاہتا ہو، تو یہاں پر تشہد میں بیٹھنا اور التحیات پڑھنا واجب اور ضروری ہے، بلکہ رکن ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 831 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 42 میں ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا کہ نماز میں اس طرح سے پڑھا کرو: التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امر کے صیغے کے ساتھ التحیات پڑھنا سکھایا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ التحیات کا پڑھنا رکن ہے، تو تشہد میں بیٹھنا اور تشہد میں التحیات پڑھنا یہ رکن ہے۔ رکن نمبر جو 13 ہے وہ یہ ہے کہ التحیات کے بعد درود پڑھنا، اور یہ سب کس تشہد کے لیے ہے؟ آخری تشہد کے لیے، اس تشہد کے لیے جس میں آپ سلام پھیرنے والے ہوں، چاہے وہ 2 رکعت کی نماز کا آخری تشہد ہو یا 3 رکعت کی نماز کا یعنی وطر یا مغرب کی نماز کا آخری تشہد ہو یا 4 رکعت والی نماز میں آخری تشہد ہو۔ درود پڑھنے کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3369، صحیح مسلم حدیث نمبر 407 ہے۔ ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے التحیات کی دعا صحابہ کرام کو سکھائی تو صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو آپ نے سکھا دیا کہ ہم سلام کیسے پڑھیں، فَكَيْفَ نُصَلِّ عَلَيْكَ، لیکن آپ کے اوپر ہم درود کیسے پڑھیں وہ آپ سکھا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الى آخرہ، اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد الى آخرہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل درود ابراہیمی اپنے صحابہ کرام کو سکھائی، اور امر کے صیغے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ درود ابراہیمی کو مکمل پڑھو، لہذا درود ابراہیمی بھی پڑھنا رکن ہے۔ اگر کوئی شخص صرف التحیات پڑھ کر کے سلام پھیر دیتا ہے تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی، اس کو اپنی نماز کا اعادہ کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ درود کا پڑھنا کیا ہے؟ رکن ہے۔ رکن نمبر جو 14 ہے وہ ہے 2 طرف سلام پھیرنا۔ اس سے پہلے ہم جب بات کر رہے تھے تکبیر تحریمہ کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اس میں گزری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَحْلِيلُهَا التسلیم، نماز سے جب حلال ہونا ہے تو سلام پھیر کر کے حلال ہونا ہے، آپ سلام پھیریں اسی کے بعد آپ حلال ہو سکتے ہیں، لہذا سلام کا پھیرنا کیا ہے؟ یہ رکن ہے۔ اور سلام جب آپ پھیریں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ان الفاظ کے ساتھ آپ سلام پھیریں گے۔ اور بعض روایات میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا بھی اضافہ ہے، ایک طرف یعنی داہنی طرف
سلام پھیرتے وقت آپ وہ برکاتہ کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ سلام پھیرنے کا طریقہ ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کبھی ہمیں دوران نماز توڑنے کی نوبت آ گئی، مثال کے طور پر ہم سنت پڑھ رہے تھے اور جماعت کھڑی ہو گئی، ہم نے ایک رکعت مکمل کی ہے، اب ایک رکعت مکمل ہوئی ہے، دوسری رکعت باقی ہے اور نماز شروع ہو گئی، اب ہمیں نماز توڑ کر کے جماعت میں شامل ہونا ہے۔ تو طریقہ کیا ہوگا؟ کیا ہم ایسے ہی حرکت کرنے لگیں اور اس عمل کو چھوڑ دیں، یعنی نماز کے عمل کو چھوڑ دیں، یا سلام پھیر کر کے ہی ہم اپنی نماز کو توڑیں؟ تو اس سلسلے میں علماء کی مختلف رائے ہیں، لیکن جو مجھے بہتر معلوم ہوتا ہے علماء کے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے، وہ یہ کہ سلام پھیر کر کے ہی نکلنا بہتر ہے، کیونکہ نماز کا ایک احترام ہے۔ تو ہم نے جب اللہ اکبر کہہ کر کے اپنے اوپر چیزوں کو حرام کیا ہے، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر کے ہم اپنے اوپر ساری چیزوں کو حلال کریں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کھڑے کھڑے ہم سلام پھیریں، یا کسی بھی حالت میں ہو اس حال میں ہم سلام پھیر کر کے جماعت میں شامل ہو جائیں۔ تو یہ رہے 14 ارکان جن کا تفصیلی تذکرہ آپ کے سامنے آیا۔ ارکان کا مسئلہ کیا ہے؟ ارکان جان بوجھ کر کے چھوٹ جائیں یا غلطی سے چھوٹ جائیں نماز نہیں ہوتی، میں نے شروع میں بھی ذکر کیا۔ اب اگر نماز نہیں ہوتی اور ارکان چھوٹ گئے، مثال کے طور پر ہم نے پڑھا کہ رکوع بھی رکن ہے، سجدہ بھی رکن ہے، تو اگر کسی رکعت کا سجدہ چھوٹ گیا، کسی رکعت کا رکوع چھوٹ گیا، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں آپ دیکھیں 2 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ آپ کا اگر کوئی رکن چھوٹ گیا، مثال کے طور پر پہلی رکعت میں آپ کا رکوع چھوٹ گیا جو کہ رکن ہے، تو اب اس میں 2 حالتیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ اگر رکن چھوٹا تو رکن چھوٹنے کے بعد نماز کے ختم ہونے سے پہلے ہی آپ کو یاد آ جائے کہ آپ کا رکن چھوٹ گیا۔ مثال کے طور پر آپ کی پہلی رکعت کا رکوع چھوٹ گیا، آپ قیام کے بعد ڈائریکٹ سجدے میں چلے گئے تھے، اب جب آپ دوسری رکعت میں پہنچے تو آپ کو یاد آیا کہ میں نے پہلی رکعت کا رکوع کیا ہی نہیں۔ تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ ایسی صورت میں ہم اگر دوسری رکعت میں اس جگہ تک پہنچ گئے ہیں جو رکن چھوٹا ہے، مثال کے طور پر اگر ہم دوسری رکعت کے رکوع میں پہنچ گئے، تو پھر یہ جو دوسری رکعت کا رکوع ہے نا، اس کو پہلی رکعت کا چھوٹا ہوا رکوع سمجھ کر کے مکمل کر لیں گے، اور جب یہ رکوع کریں گے ہم دوسری رکعت والا رکوع، تو نیت چونکہ پہلے والے رکعت کے رکوع کی تھی، تو اب ہماری یہ پہلی رکعت ہی ہوگی، اور جو ہم نے جو پڑھی ہے اب تک نماز وہ ملغا، یعنی اب آپ کی پھر سے نماز شروع ہو رہی، آپ نے پھر سے وہاں سے رکوع کیا اور پھر آپ سجدہ کریے، سجدہ کرنے کے بعد آپ کی ایک رکعت مکمل ہو جائے گی، پھر آپ دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیے۔ اور اسی میں حالت یہ ہے کہ اگر آپ کو دوران نماز جو رکوع چھوٹا تھا، تو دوران نماز آپ کو کسی اور حالت میں یاد آ رہا ہے، مثال کے طور پر آپ کا رکوع چھوٹا پہلی رکعت کا، اور دوسری رکعت کے قیام میں آپ کو یاد آیا کہ میں نے رکوع چھوڑ دیا، یا سجدے میں آپ کو یاد آیا کہ میں نے رکوع چھوڑ دیا، تو آپ جیسے آپ کو یاد آئے آپ فوراً آپ رکوع کی طرف چلے جائیں، اس رکن کی طرف چلے جائیں جو رکن آپ سے چھوٹ گیا تھا۔ آپ سے رکوع چھوٹا تو پھر آپ فوراً اللہ اکبر کہہ کر کے آپ رکوع میں چلے جائیں، اور پھر آپ اس کو پہلی رکعت کا رکوع سمجھ کر کے آگے کی نماز مکمل کریں۔ اب اگر یہ پہلی حالت ہوئی، دوسری حالت یہ ہے کہ مکمل نماز ختم ہونے کے بعد آپ کو یاد آ رہا ہے، تو اگر مکمل نماز ختم ہونے کے بعد آپ کو یاد آئے اور فوراً یاد آ جائے اور یہ یاد آیا کہ پہلی رکعت کا رکوع چھوٹ گیا تھا، تو آپ ایک کام کریں کہ آپ فوراً اللہ اکبر کہہ کر کے پوری ایک رکعت پڑھ لیں، آپ قیام سے لے کر کے رکوع سجود پوری ایک رکعت پڑھیں، اور رکعت پڑھنے کے بعد آپ سجدے سہو کر لیں، تو آپ کی نماز یہ مکمل ہو جائے گی۔ لیکن اگر بہت بعد میں چل کر کے یاد آیا کہ آپ کا ایک رکوع چھوٹ گیا تھا، کافی فاصلہ ہو گیا، گھنٹہ 2 گھنٹہ ہو گیا، آپ گھر بھی چلے گئے، آپ نے عمل کثیر بھی کر دیا، تو پھر ایسی صورت میں پوری نماز کا اعادہ کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ نماز کے ارکان میں سے اگر کوئی رکن چھوٹتا ہے تو نماز قابل قبول نہیں ہوگی، اس کا اعادہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ نماز کے شروط پر گفتگو ہوئی، نماز کے ارکان پر گفتگو ہوئی، اب ہم نماز کے واجبات پر گفتگو کریں گے۔ واجبات کی پہلے تعریف آپ سمجھ لیں کہ واجبات سے مراد یہاں پر ایسی چیزیں ہیں کہ جو ضروری ہے نماز میں کرنا، لیکن اگر وہ چیزیں ہم سے چھوٹ جائیں تو اس سے ہمیں رکعت کو دہرانا لازم نہیں آتا، ان چیزوں کو دہرانا لازم نہیں آتا، صرف ایک سجدے سہو کر لینا کافی ہو جاتا ہے۔ رکن اور واجب میں فرق کیا ہے نماز کے تعلق سے، کہ اگر رکن چھوٹ گیا تو رکن کو ادا کرنا پڑے گا، اور ادا کرنے کے بعد سجدے سہو کرنا پڑے گا غلطی کی تلافی کے لیے۔ لیکن اگر واجب چھوٹ گیا
تو اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اخیر میں ایک سجدے سہو کر لینا کافی ہے۔ تو نماز کے واجبات کیا ہیں؟ نماز کے واجبات اہل علم نے 8 ذکر کیے ہیں۔ پہلا جو واجب ہے تکبیر تحریمہ کے علاوہ تمام تکبیرات۔ تکبیر تحریمہ کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ یہ رکن ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی تکبیرات ہیں، تکبیرات انتقال، آپ جب رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر کے، پھر رکوع سے اٹھتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، پھر آپ سجدے میں جاتے ہیں اللہ اکبر، پھر اٹھتے ہیں پھر اللہ اکبر، تو یہ جتنے اللہ اکبر ہیں، جتنے تکبیرات ہیں، ان تکبیرات کو تکبیرات انتقال کہا جاتا ہے۔ اور یہ تکبیرات انتقال کیا ہے؟ واجب اور ضروری۔ معنی یہ ہے کہ اگر کبھی اللہ اکبر کہنا آپ بھول گئے، ڈائریکٹ ایسے ہی آپ سجدے میں چلے گئے اور آپ کو یاد آیا کہ میرا وہ چھوٹ گیا، تو پھر اخیر میں آپ کو سجدے سہو کرنا پڑے گا، لیکن آپ کو پھر سے وہ اللہ اکبر یعنی وہ تکبیر آپ کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ پہلا واجب ہے۔ نماز کے واجبات میں سے دوسرا واجب ہے کہ رکوع کی دعا پڑھنا۔ رکوع کی دعا ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، یہ بھی واجبات میں سے ہے۔ تیسرا واجب یہ ہے کہ امام اور منفرد دونوں کے لیے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا۔ امام بھی سمع اللہ لمن حمدہ کہیں اور مقتدی بھی سمع اللہ لمن حمدہ کہیں، دونوں کے لیے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا واجب ہے۔ اگر چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کرنا لازم آئے گا۔ ان تینوں واجبات کی دلیل رفاع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، سنن ابو داؤد میں، حدیث نمبر 857، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لا تتم صلاۃ لاحد من الناس، کہ کسی بھی شخص کی نماز مکمل نہیں ہو سکتی حتی یتوضأ، یہاں تک کہ وہ وضو کرے، ثم یکبر، پھر وہ اللہ اکبر کہیں، اور یہ کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا، یعنی بہت لمبی حدیث ہے، اس میں یہ ہے آگے چل کر کے کہ ثم یقول سمع اللہ لمن حمدہ حتی یستوی قائما، پھر وہ رکوع سے اٹھنے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہے اور یہاں تک کہ وہ برابر کھڑا ہو جائے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں نبی علیہ السلام نے تکبیر کہنا، سمع اللہ لمن حمدہ کہنا اور برابر کھڑے ہو جانا، اس کے بعد ان تمام چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واجبات میں شمار کیا، یہ کہہ کر کے کہ ان کے بغیر نماز مکمل ہی نہیں ہوتی، یعنی نماز ہوتی نہیں ہے ایسا نہیں کہا، نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تو جن چیزوں کی وجہ سے نماز مکمل نہیں ہوتی، سجدہ سہو ان کو مکمل کر دیتا ہے، تو ان کو دہرانا ضروری نہیں ہے، صرف سجدہ سہو آپ نے کر لیا تو کافی ہے انشاءاللہ۔ نماز کے واجبات میں سے جو چوتھا واجب ہے وہ ہے کہ امام اور منفرد کا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کہنا الی آخرہ۔ اور اس کی دلیل حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 732، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 411، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہا کرو۔ تو اس میں نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ تمہیں ربنا ولک الحمد کہنا، پوری دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، لیکن حکم ہے تو یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور میں نے نماز کے طریقے پر گفتگو کرتے ہوئے اس بات پر گفتگو کی تھی کہ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ صرف سمع اللہ لمن حمدہ امام کو کہنا ہے اور مقتدی کو صرف ربنا ولک الحمد کہنا ہے، مقتدی کو سمع اللہ لمن حمدہ نہیں کہنا ہے۔ تو بعض اہل علم نے ایسا کہا یا بعض لوگوں نے ایسا کہا، لیکن یہ چیز صحیح نہیں ہے، مرجوح ہے۔ امام کو بھی سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد پورا کہنا ہے اور مقتدی کو بھی سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد پورا کہنا ہے۔ اور وہاں پر میں نے ایک بات اور بھی ذکر کی تھی کہ بعض لوگ جب جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ بلند آواز سے پڑھتے ہیں، یہ ایک غلطی ہے، میں نے تفصیل کے ساتھ وہاں پر اس کے تعلق سے گفتگو کی تھی۔ نماز کے واجبات میں سے جو پانچواں واجب ہے وہ یہ ہے کہ رکوع اور سجدے میں دعاؤں کا پڑھنا۔ رکوع کے بارے میں اس سے پہلے گزر چکا، سجدوں کے بارے میں خاص طور پر یہ چیز قابل ذکر ہے کہ سجدے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا اور رکوع میں اللہ کی تعظیم بیان کرنا یہ ضروری ہے۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 17414 ہے، عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ جب فسبح بسم ربک العظیم والی آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ اجعلوها فی رکوعکم، کہ تم لوگ اس کو اپنے رکوع کے لیے مختص کر لو، یعنی سبحان ربی العظیم تم اپنے رکوع میں پڑھا کرو۔ اور پھر اس کے بعد جب سبح اسم ربک الاعلی والی آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم
تم اس دعا کو اپنے سجدے کے لیے خاص کر لو، یعنی اپنے سجدے میں یہ دعا پڑھا کرو۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام نے رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنے کا حکم دیا اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کا حکم دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم وجوب کے لیے ہوتا ہے اگر کوئی قرینہ موجود نہ ہو۔ تو لہذا اس سے پتہ چلا کہ رکوع اور سجدے میں، یعنی رکوع میں تعظیم اور سجدے میں تسبیح بیان کرنا یہ واجبات میں سے۔ اس سلسلے میں اختلاف ہے علماء کا، لیکن علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور اسی طرح سے ان سے پہلے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وغیرہ نے سجدے میں تسبیح کو واجب قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دوسری دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی سبحان ربی العظیم، عظیم کہنا ہی صرف لازم نہیں ہے، آپ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں سجدے میں بھی اور رکوع میں بھی، جیسا کہ اس سے پہلے ذکر ہوا۔ نماز کے واجبات میں سے جو چھٹا واجب ہے وہ یہ ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان کی دعا پڑھنا۔ چنانچہ سنن ترمذی حدیث نمبر 284 ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی، اور بعض روایات میں وعافنی ورفعنی کے بھی الفاظ موجود ہیں۔ لہذا نبی علیہ السلام دو سجدوں کے درمیان سکون سے بیٹھتے تھے اور آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ علماء نے اسی وجہ سے دو سجدوں کے درمیان کی پڑھی جانے والی دعا کو واجب قرار دیا ہے۔ آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ رب اغفر لی بھی پڑھ سکتے ہیں، جو سنن نسائی حدیث نمبر 1069 میں موجود ہے۔ اب یہاں سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے نماز پڑھتے ہیں کہ وہ کبھی بھی دو سجدوں کے درمیان سکون سے بیٹھتے نہیں، ایک سجدے سے سر اٹھایا فوراً دوسرے سجدے کی طرف چلے جاتے ہیں، اور ان کے جو ائمہ ہیں، ان کے جو علماء ہیں، ان کو یہ سکھاتے بھی ہیں کہ دو سجدوں کے درمیان کوئی دعا نہیں۔ حالانکہ میں نے سنن نسائی کا حوالہ دیا، سنن ترمذی کا حوالہ دیا، دونوں میں روایت موجود ہے اور دونوں صحیح روایتیں موجود ہیں۔ صحیح روایتوں کے ہوتے ہوئے بھی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور آپ کے طریقے سے لوگوں کو دور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ اب جب علماء نے اس کو واجبات میں شمار کیا ہے تو اس کا مطلب کہ جو لوگ دو سجدوں کے درمیان کی دعا نہیں پڑھتے ان کی نماز ہی مکمل نہیں ہوتی، ان کو تو ہر نماز میں سجدہ سہو کرنا لازم ہے۔ لہذا دونوں سجدوں کے درمیان کی دعا اہم ہے اور اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ نماز کے واجبات میں سے 7واں اور 8واں، 8 واجبات ہیں، آخری کے جو 2 واجبات ہیں 7واں اور 8واں واجب، وہ یہ ہے کہ اگر 2 تشہد والی نماز ہے تو پہلے تشہد میں بیٹھنا اور پہلے تشہد میں التحیات وغیرہ پڑھنا یہ نماز کے واجبات میں سے ہیں۔ ہم نے جب ارکان کی بات کی تھی تو آخری تشہد کو ہم نے رکن قرار دیا تھا۔ آپ جس رکعت میں بھی آپ سلام پھیرنے والے ہوں، آخری رکعت میں اس میں آپ تشہد کریں گے، التحیات پڑھیں گے، یہ رکن ہے، اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہو۔ لیکن اگر آپ پہلا تشہد ہے، جیسے مغرب کی نماز ہے، مغرب کی نماز میں 2 تشہد ہیں، تو 2 رکعت کے بعد جب آپ بیٹھتے ہیں تو یہ پہلا تشہد ہے۔ عشاء کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، 2 رکعت کے بعد آپ جب بیٹھتے ہیں تو یہ آپ کا پہلا تشہد ہے۔ تو یہ تشہد واجبات میں سے ہے۔ دلیل کیا ہے واجبات میں سے ہونے کی؟ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1037 میں ہے، زیاد بن علاقہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابی رسول مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سب کو نماز پڑھائی، چنانچہ آپ 2 رکعت کے بعد اٹھ گئے، یعنی بھول سے آپ نے 2 رکعت کے بعد تشہد میں نہیں بیٹھے بلکہ آپ کھڑے ہو گئے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے کہا سبحان اللہ، حکمہ دیا کہ آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، سبحان اللہ انہوں نے کہا، تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا کہا؟ سبحان اللہ، اور پھر آپ نے اپنی نماز جاری رکھی، یعنی آپ پلٹ کر کے آپ پہلے تشہد کے لیے نہیں آئے۔ پھر جب آپ نے اپنی نماز مکمل کر لی اور سلام پھیر لیا تو آپ نے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدہ کیا، سجدہ سہو کیا، اور سجدہ سہو وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد پھر آپ نے کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع کما صنعت، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسا ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے جیسا کہ میں نے ابھی کیا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تشہد کو واجبات میں سے شمار کیا کہ جس کے چھوٹنے کی وجہ سے سجدہ سہو لازم آتا ہے لیکن اس کا اعادہ لازم نہیں آتا۔ اور یہاں پر یہی بات ہے کہ اگر پہلا تشہد چھوٹ جائے، پہلے تشہد چھوٹنے کی بات کیا ہے کہ اگر آپ اٹھ رہے ہیں اور آپ کو اٹھتے اٹھتے یاد آ گیا کہ میں تیسری رکعت کے لیے اٹھ رہا ہوں، تو آپ بیٹھ جائیں۔ لیکن اگر آپ مکمل اٹھ چکے ہیں تو پھر آپ کو واپس پلٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ کیا ہے؟ پہلے تشہد کے بارے میں آپ واپس مت پلٹیے، اپنی رکعت مکمل کر لیجئے، 1 رکعت ہو 2 رکعت ہو،
آپ سلام پھیر لیے، سلام پھیرنے کے بعد آپ سجدے سہو کر لیجیے، سلام پھیرنے سے قبل بھی آپ سجدے سہو کر سکتے ہیں، وہ بھی چیز جائز ہے۔ لیکن اگر انسان اگر رکن میں اضافہ کرے، یہ پہلے تشہد کی بات ہے، لیکن اگر کوئی شخص آخری تشہد میں بیٹھا ہوا، کوئی شخص عشاء کی نماز میں آخری تشہد میں بیٹھا ہوا ہو، یا آخری تشہد میں آخری چوتھی رکعت پڑھ رہا ہو، اور چوتھی رکعت پڑھنے کے بعد وہ پانچویں رکعت کے لیے کھڑا ہونے لگے، تو اب ایسی صورت میں کیا وہ اگر کھڑا ہو جائے تو وہ رکعت مکمل کر لے؟ نہیں، یہ طریقہ غلط ہے، کیونکہ یہاں پر رکن کا اضافہ ہے۔ آپ تشہد اخیر جو کہ رکن ہے اس میں آپ اضافہ کر رہے ہیں، اور ہر ایک رکعت بھی ایک رکن کی حیثیت رکھتی ہے، تو آپ ایک رکعت کا اگر اضافہ کریں گے تو ایک رکن کا اضافہ کریں گے، اور جان بوجھ کر کے نماز میں کسی رکن کا اضافہ کرنا یہ آپ کی نماز کو باطل کر دے گا۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ نے 4 رکعت نماز پڑھ لی، 5ویں کے لیے آپ کھڑے ہونے لگے، یا کھڑے بھی ہو گئے، یا آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھنا شروع کر دیا اور آپ کو یاد آ گیا، یا پیچھے سے لوگوں نے رقمہ دے دیا کہ آپ 5ویں رکعت میں ہیں، تو آپ واپس پلٹ آئیے، واپس پلٹ کر کے آپ تشہد وغیرہ پڑھیے، تحیات وغیرہ، اور اس کے بعد آپ سجدے سہو کر کے آپ سلام پھیر دیجیے۔ اور یہاں پر میں مقتدیوں کے لیے بھی ایک اہم چیز ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، امام کو خیال نہیں رہتا، وہ 5ویں رکعت کے لیے اٹھ جاتے ہیں 4 رکعت والی نمازوں میں، تو اگر آپ کو یقین ہو کہ امام صاحب 5ویں رکعت کے لیے اٹھے ہوئے اور آپ نے سبحان اللہ بھی کہا، پھر بھی امام صاحب واپس نہیں آئے، تو ایسی صورت میں امام کی اتباع نہیں ہے۔ آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، آپ امام کا انتظار کریں، آپ دعائیں پڑھتے رہیں، کیونکہ انہوں نے جو رکن میں اضافہ کیا وہ شبہے کی بنا پر کیا، اس سے ان کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ امام صاحب 5ویں رکعت پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو یقین ہے کہ وہ رکن میں اضافہ کر رہے ہیں، ایسی صورت میں اگر آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر کے آپ نے 5ویں رکعت پڑھ لی تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ تو رکن میں اضافہ ہو جائے، آخری تشہد کے بعد کوئی اگلی رکعت کے لیے اٹھنے لگے، تو اس وقت اس کی اتباع نہیں ہے، اور اٹھنے والے کو بھی چاہیے کہ اگر اٹھ گیا ہو تب بھی واپس آ جائے، اٹھ رہا ہو تب بھی واپس آ جائے، قیام میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو تب بھی واپس آ جائے، جب یاد آئے تب واپس آ جائے، نہیں یاد آیا تو سجدے سہو، اگر شبہ ہے تو سجدے سہو کر کے وہ کام چلا لے۔ تو یہ فرق ہے، دیکھیں یہ سب چیزیں جاننا ضروری اسی وجہ سے نماز محمدی کے ساتھ میں نے ان چیزوں کو کیوں ایڈ کیا کہ آپ نماز کے شروط کو جانیں، نماز کے ارکان کو جانیں، نماز کے واجبات کو جانیں، تاکہ نماز میں کوئی خامی ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سجدے سہو سے کہاں کام چل جائے گا، سجدے سہو سے کہاں کام نہیں چلے گا۔ کچھ لوگ کیا ہے، ان جگہوں پر بھی سجدے سہو کرتے ہیں جہاں پر سجدے سہو کی کوئی ضرورت نہیں، اور کچھ لوگ ان جگہوں پر بھی سجدے سہو نہیں کرتے جن جگہوں پر سجدے سہو کرنا چاہیے۔ تو جب تک ہم الگ الگ چیزوں کو نہیں سمجھیں گے، شروط کیا ہیں، ارکان کیا ہیں، سنن کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، مکروہات کیا ہیں، محرمات کیا ہیں، تب تک ہمارے لیے نماز کا مسئلہ بالکل واضح نہیں ہوگا۔ تو لہذا یہ 8 واجبات ہیں جن کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا۔ تو واجبات کے تعلق سے آپ نے خلاصہ یہی جانا کہ واجبات اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے چھوڑ دے تو نماز باطل ہو جائے گی، لیکن اگر غلطی سے چھوٹ جائے تو پھر ان کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے صرف سجدہ سہو کر لینا کافی ہے۔ نماز کے واجبات کے بعد اب ہم نماز کی سنتوں کی طرف آتے ہیں، اور جب ہم نماز کی سنتیں کہہ رہے ہیں تو نماز کی سنتوں سے معنی یہ ہے کہ نماز میں ایسے افعال جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور جن کو کرنا چاہیے، اس سے نماز کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نماز کے مطابق ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہ چیز چھوٹ جائے یا ہم نے چھوڑ دی تو پھر اس سے ہماری نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس کے چھوٹنے کی وجہ سے سجدے سہو بھی نہیں کرنا ہے، وہ چھوٹ جائے اس کے لیے سجدے سہو بھی نہیں کرنا، یہی فرق ہے۔ دیکھیں آپ ہر ایک چیز کا الگ الگ فرق جان کر کے رکھیں، شروط نہیں ہے تو نماز ہی نہیں ہوگی، ارکان نہیں ہے تو نماز کا اعادہ کرنا ضروری ہے، واجبات اگر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا ضروری ہے، نماز کی سنتیں یہاں پر ذکر ہو رہی ہیں کہ اگر یہ چھوٹ جائے تو کچھ بھی نہیں، اعادہ بھی نہیں کرنا ہے اور آپ کو سجدہ سہو بھی نہیں کرنا ہے۔ نماز کی سنتیں کتنی ہیں، کیا ہیں؟ نماز کی بہت ساری سنتیں ہیں، چند اہم سنتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی اہم سنت جو ہے وہ رفع الیدین ہے۔ 4 مقامات پر اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 جگہوں پر رفع الیدین کیا کرتے تھے، اور یہ جو روایت ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 739، صحیح مسلم حدیث نمبر 390، اور یہ روایت سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، موطأ امام مالک، سنن دارمی، مسند احمد، بلکہ
حدیث کی تقریباً سب بڑی کتابوں میں روایت موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو اللہ اکبر کہہ کر کے آپ رفع الیدین کرتے۔ یہ پہلا مقام ہے جہاں آپ رفع الیدین کرتے تھے۔ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، اور جب آپ رکوع کرتے تب بھی آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ، اور جب آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تب بھی آپ دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے۔ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، اور جب آپ 2 رکعتوں سے اٹھتے یعنی 2 رکعت پڑھ کر کے تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تو اس وقت بھی آپ رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ تو ان 4 مقامات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کرنا ثابت ہے، تکبیر تحریمہ کے ساتھ، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، اور پھر تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے۔ اور یہ جو رفع الیدین ہے یہ سنت ہے۔ معنی یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اس کو چھوڑ دیا تو اس سے کوئی حرج کی بات نہیں، اس کو سجدہ سہو بھی لازم نہیں آئے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے نماز پڑھنے کا، اس طریقے کے مطابق یہ نماز نہیں ہوگی۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہ اگر کوئی شخص ان چیزوں کو سنت جانتے ہوئے بھی جان بوجھ کر کے چھوڑ رہا ہے تو پھر سنت کو اگنور کرنے کی بنا پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو عذاب بھی دے سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، کہ جو شخص میری سنت سے اعراض کرے، اعراض کا معنی اگنور کرنا، ہلکے میں لے لینا، اہمیت ہی نہ دینا، کیا ہوا نہیں کریں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس طرح کی باتیں کہنا، تو فَلَيْسَ مِنِّي تو ہمارے طریقے میں سے ہی نہیں، مسلمانوں کے طریقے پر بھی نہیں۔ تو اعراض کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو عذاب دے، لیکن اگر ایسے ہی چھوٹ گیا رفع الیدین کبھی تو اس کی وجہ سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی سجدہ سہو لازم نہیں آتا۔ نماز کی سنتوں میں سے جو دوسری سنت ہے وہ سینے پر ہاتھ باندھنا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 479 479۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ نے اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے ہوئے اپنے سینے پر رکھا۔ اس میں اختلاف ہے علماء کا، میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہے، لیکن پھر بھی جو سب سے صحیح بات ہے، جو سب سے قریب ترین درست بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ سینے پر ہاتھ رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ نماز کی سنتوں میں سے ہی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص سینے پر ہاتھ نہیں رکھتا تو اس کی وجہ سے کوئی اس کو سجدہ سہو لازم نہیں آتا، اس کی نماز باطل نہیں ہوتی، لیکن یہ اعراض کی قبیل سے نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری جو سنت ہے وہ یہ کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو ہماری جو نگاہ ہے وہ سجدے کی جگہ پر ہو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مستدرک حاکم میں روایت موجود ہے، آپ فرماتی ہیں کہ لما دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکعبہ، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے نماز پڑھنے کے لیے، ما خلف بصره موضع سجوده، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ آپ کے سجدے کی جگہ سے بالکل بھی نہیں ہٹی، یعنی آپ جب نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کی نگاہ جو ہے وہ آپ کے سجدے کی جگہ پر ہی تھی، لہذا نگاہ جو ہے ہماری وہ سجدے کی جگہ پر ہی ہونی چاہیے، ادھر ادھر التفات نہیں کرنا چاہیے، ادھر ادھر توجہ نہیں کرنا چاہیے، یہ مکروہات میں سے ہیں جن کی وجہ سے نماز کے خشوع خضوع پر اثر پڑتا ہے۔ انشاءاللہ نماز کے مکروہات پر جب ہم گفتگو کریں گے تو وہاں پر اس کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ کریں گے۔ چوتھی جو سنت ہے نماز کی سنتوں میں سے وہ دعائے استفتاح کا پڑھنا، دعائے ثنا پڑھنا، اللہم باعد بینی و بین خطایایا یا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، سورہ فاتحہ سے پہلے جو ہم دعائے ثنا پڑھتے ہیں یہ بھی سنتوں میں سے، اور سنتوں سے معنی یہ ہے کہ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں یا چھوٹ جائیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور خاص طور پر یہ چیز قابل ذکر ہے کہ کبھی جب ہم آتے ہیں پیچھے سے ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں، امام قریب ہوتا ہے کہ امام رکوع میں چلے جائیں، اس وقت امام تلاوت کر رہے ہوتے ہیں یا آخری آیات میں ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ آ کر کے پہلے دعائے ثنا پڑھتے ہیں، تو دعائے ثنا کی وجہ سے ان کی سورہ فاتحہ چھوٹ جاتی ہے جو کہ رکن ہے، تو یہاں پر آپ کو جان بوجھ کر کے دعائے استفتاح چھوڑ دینا ہے تاکہ ہم رکن کو پا سکیں، تو رکن کو آپ پڑھیے، یعنی رکن کیا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنا، آپ دعائے ثنا بالکل چھوڑ دیجیے اگر وقت کم ہے تو، اور آپ ڈائریکٹ کس میں لگ جائیے؟ آپ سورہ فاتحہ پڑھنے میں لگ جائیے، کیونکہ دعائے استفتاح سنتوں میں سے ہے، اس کے چھوڑنے کی وجہ سے کوئی سجدہ سہو لازم نہیں آتا۔ پانچویں جو سنت ہے نماز کی سنتوں میں سے سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، ایسا کہ قرآن کریم میں ہے سورہ نحل آیت نمبر 98 میں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن پڑھیں تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں،
اہل علم نے کہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نماز میں پڑھنا یہ سنتوں میں سے ہے، یعنی اگر کسی شخص نے ڈائریکٹ سورہ فاتحہ شروع کر دی تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کو دہرانا بھی نہیں ہے، اعادہ بھی نہیں کرنا ہے اور سجدہ سہو بھی نہیں کرنا ہے۔ چھٹی جو سنت ہے نماز کی سنتوں میں سے سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا، جیسا کہ اس سے پہلے نماز کے طریقے میں ذکر ہو چکا کہ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 932 میں ہے کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ ولا الضالین قال آمین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ولا الضالین پر پہنچتے تو آپ آمین کہتے، ورفع بها صوته، اور آپ اس کے ذریعے سے اپنی آواز کو بلند کیا کرتے تھے، یعنی آپ بلند آواز میں آمین کہا کرتے تھے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری حدیث نمبر 780، صحیح مسلم حدیث نمبر 410 میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، کیونکہ جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے برابر ہو جائے گی تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو لہذا سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جس کے چھوڑنے سے اعادہ کرنا یا سجدہ سہو کرنا لازم نہیں آتا۔ نماز کی سنتوں میں سے ساتویں جو سنت ہے جلسہ استراحت ہے، اور جلسہ استراحت کے بارے میں نے نماز کے طریقے کو بیان کرتے ہوئے تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ جب ایک رکعت مکمل ہو جائے تو اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا بیٹھنا چاہیے، اور اس طرح سے بیٹھنا چاہیے کہ ہماری ساری ہڈیاں اپنی جگہ پر آ جائیں، ہم سکون سے بیٹھیں، اور اس کے بعد اگلی رکعت کے لیے ہمیں اٹھنا چاہیے۔ یہ جلسہ استراحت سنت ہے۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 823، صحیح مسلم حدیث نمبر 829، کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ کہتے ہیں کہ فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِّن صَلَاتِهِ، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کی طاق رکعت میں ہوتے، طاق رکعت سے مراد ایک رکعت پڑھ چکے ہوتے یا 3 رکعت پڑھ چکے ہوتے اور اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہونے والے ہوتے، لم ينهض حتى يستوي قاعدا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تک آرام سے بیٹھ نہیں جاتے تھے آپ اٹھتے نہیں تھے۔ تو جلسے استراحت بھی کرنا سنت ہے، اور اس کو یہ بھی اگر چھوٹ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن سنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی داخل ہے۔ اسی طرح سے 8ویں جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ آخری رکعت میں تورک کرنا، اور تورک کا طریقہ میں نے بیان کیا کہ داہنے پیر کو کھڑا رکھا جائے اور بائیں پیر کو داہنے پیر کے نیچے سے نکالا جائے اور سرین کے بل اپنے پیر پر بیٹھا جائے یا زمین پر فرش پر بیٹھا جائے، اس طرح سے بیٹھنے کو تورک کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تورک کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 828 میں ہے کہ ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رکعت میں بیٹھتے تھے تو آپ اپنے بائیں پیر کو بڑھا لیتے تھے اور اپنے داہنے پیر کو کھڑا رکھتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو تورک بھی کیا ہے؟ آخری رکعت میں یہ ہے، یہ سنت ہے، یعنی اگر یہ بھی چھوٹ جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ کبھی کبھار جماعت سے نماز پڑھتے ہوئے جگہ بہت تنگ ہو جاتی ہے، ٹائٹ ہو جاتی ہے، تو اس وقت تورک کرنا ممکن نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں آپ تورک چھوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پہلے سے آپ اپنی جسامت کے اعتبار سے اتنی جگہ لیں کہ اگر آپ کو تورک کرنے کی ضرورت پڑے تو پھر آپ تورک کر سکیں، کیونکہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور تورک جو ہے میں نے ذکر کیا نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے کہ علماء کا اختلاف ہے کہ ایک تشہد والی نماز میں تورک ہے یا نہیں، یا صرف 2 تشہد والی نماز میں ہے۔ 2 تشہد والی میں تو ہے ہی، تورک کرنا ہی ہے۔ ایک تشہد والی نماز میں اختلاف ہے، لیکن صحیح اس میں بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ تورک اگر کر لیا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ یہاں بھی آپ دیکھیں حدیث میں الفاظ کیا ہیں کہ وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رکعت میں بیٹھتے تو آخری رکعت یعنی سلام پھیرنے والی رکعت، اور اس میں تورک کرنا چاہیے۔ نماز کی سنتوں میں سے 9ویں سنت یہ ہے کہ اگلی رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے زمین پر ٹیک لگا کر کے اٹھنا۔ میں نے یہ طریقہ بھی ذکر کیا تھا اور یہ بھی سنت ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری حدیث نمبر 824 میں ہے، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر دوسرے سجدے سے اٹھاتے جلس تو آپ بیٹھ جاتے، یعنی اس جلسے استراحت کرتے، واعتمد علی الارض، اور آپ زمین پر ٹیک لگاتے، ثم قام، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو زمین پر ٹیک لگا کر کے ہی اگلی رکعت کے لیے اٹھنا، یہ کیا ہے؟ یہ سنت میں سے ہے۔
10ویں جو سنت ہے نماز کی سنتوں میں سے کہ تشہد میں انگلی سے اشارہ کرنا. انگلی سے اشارہ کرنے کے طریقے کے بارے میں بھی میں نے تفصیل سے گفتگو کی ہے. تو جس طریقے سے اشارہ کرنے کی بات ہے، اشارہ کرنا بھی سنت میں سے، واجبات میں سے نہیں ہے، نہ ہی ارکان میں سے ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 580 میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے وضع یدیہ علی رکبتیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنے پر رکھتے، ورفع اصبعہ الیمنی، اور آپ اپنے داہنے انگلی کو اٹھا لیتے، التی تلی الابہام، جو کہ انگوٹھے کے پاس ہے، یعنی اس انگلی کو، فدعا بہا، اور آپ اس کے ذریعے سے دعا کیا کرتے تھے، ویدہ الیسری علی رکبتہ الیسری، اور بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھ لیتے، باسطها علیہا، یعنی اس کو آپ بائیں پیر کو اپنے بائیں ہاتھ سے آپ پکڑ لیا کرتے تھے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی اس روایت میں واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے اور تشہد میں بیٹھے ہوئے رہتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی سے اشارہ کیا کرتے تھے. لہذا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. آخری جو سنت یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ تشہد اخیر میں دعا کرنا. آخری تشہد میں جب آپ بیٹھے ہوں، تحیات پڑھ چکے ہوں، اس کے بعد آپ درود بھی پڑھ چکے ہوں، تو پھر دعا کرنا آپ کے لیے مسنون ہے کہ آپ دعا کریں. صحیح مسلم حدیث نمبر 588 ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا فرغ احدکم من التشہد الاخر، کہ جب تم میں سے کوئی شخص آخری تشہد سے فارغ ہو جائے، یعنی سلام پھیرنے والی رکعت میں، فلیتعوذ باللہ من اربع، تو چاہیے کہ وہ 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرے. من عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے، ومن عذاب القبر، قبر کے عذاب سے، ومن فتنة المحیا والممات، اور زندگی اور موت کے فتنے سے. اور یہ وہ دعا ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام میں آپ لازماً اس کو پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، واعوذ بک من عذاب القبر، واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، واعوذ بک من فتنة المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کو نہیں چھوڑا کرتے تھے، اور یہ بڑی اہم دعائیں ہیں، لیکن ان دعاؤں کو پڑھنا کیا ہے؟ مسنون ہے. آپ دعا کریں گے آپ کے لیے بہتر ہے، نہیں دعا کریں گے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس سے یہ پتہ چلا کہ تشہد اخیر میں دعا کرنا مسنون ہے. دعا کے تعلق سے بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم تشہد وغیرہ میں ہم اپنے الفاظ میں، اپنی زبان میں بھی ہم دعائیں کر سکتے ہیں؟ تو اہل علم میں سے بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اگر فرض نماز ہے تو فرض نماز میں آپ کوشش یہ کریں کہ جو الفاظ معصور ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، ثابت ہیں، آپ انہی الفاظ میں آپ دعا کریں. البتہ نفل نماز میں، نفل نماز کے سجدے میں یا نفل نماز کے تشہد میں گنجائش ہے کہ انسان معصور دعاؤں کے پڑھنے کے بعد اگر چاہے تو اپنے الفاظ میں بھی دعا کر سکتا ہے. تو یہ نماز کی سنتیں ہیں جس کے تعلق سے آپ کے سامنے تفصیلی بیان آیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ سیکھنے کی توفیق عطا فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی ہم سب کو اپنی نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.